وجيها الدين والكرم وحليم العلم والحكم نبي 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول 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 السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پچھلے چند ہفتوں سے برما کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں گرم ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی بڑی لان تان کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، کہ آپ نے اس کے اوپر زبان کیوں نہیں کھولی۔ کچھ ویب سائٹس کے اوپر جو فگرز ہیں وہ خوفناک حد تک بڑے فگرز ہیں، 20,000 25,000 کے قریب میسیکر سٹوریز جو ایس ایم ایس کے ذریعے سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو نہ ہوا ہو، ان سٹوریز کی حد تک اور ہر طرف پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی تحقیق کرنے کی، پوچھ پرتیت کرنے کی کہ ان فگرز کی حقیقت کیا ہے۔ بدقسمتی سے جو انڈیپینڈنٹ اور آزاد ذرائع ہیں جن سے خبر حاصل کی جا سکتی ہے، ان کے اندر ان کے بالکل متضاد فگر ملتے ہیں۔ ایک طرف ویب سائٹس ہیں جو سورس کوٹ کیے بغیر کہتی ہیں کہ 25 سے 30,000 کے قریب مسلمان بچوں اور خواتین سمیت قتل عام ہوا۔ دوسری طرف جو آفیشیل فگرز ہیں، آفیشیل سے مراد حکومت کے فگرز نہیں میں بتا رہا، جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے فگرز جو ہیں وہ 150-200 کے قریب رپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری اپنی ایمبیسی کے اندر بھی ہم نے آج بات چیت کی تو ان کے پاس بھی جو فگرز ہیں وہ کم فگرز کی طرف ہیں۔ آفیشلی وہ آن ایئر جا کے ہم سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ پرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 200-250 سے زیادہ وہاں پر قتل کی خبر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے جو خبر آئی ہے وہ بھی فگرز کو کم کوٹ کر رہے ہیں۔ فگر زیادہ ہیں یا کم ہیں، یہ ایک معاملہ ہے جو اس پروگرام کے اندر اٹھائیں گے۔ برما کے اندر مسلمانوں کی حالت زار ایسی کیوں ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ان حالات کے باوجود جو ہمارے ارد گرد بنے ہوئے ہیں، برما کے مسلمانوں کے قتل کی خبر اتنی بڑی بنی، اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شوکت پیراچا صاحب جو آج نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں، فورن افیئرز کور کرتے ہیں اور اس ایشو کے اوپر انہوں نے 2-3 آرٹیکل بھی تحریر کیے ہیں۔ شوکت آپ کا شکریہ۔ ان کے برابر میں ڈاکٹر معید پیرزادہ تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں اور اس ایشو کے اوپر خود بھی پروگرام کر چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں جاوید حفیظ صاحب جو پاکستان کے سابق امبیسڈر ہیں ٹو برما، 1997-1998 میں یہ وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ دلچسپی ان کی قائم ہوگی، ان معاملات کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول جان صاحب تجزیہ نگار ہیں، آج ان کا کالم بھی چھپا ہوا ہے، ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی۔ جو ہی وہ ہمارے ساتھ لائن پر آئے تو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا کے اندر ان کا بھی حصہ لیں گے۔ لیٹ می آسک یو امبیسڈر صاحب کہ ایک تو فگرز کی ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے جو کمیونٹی ہے، مسلمان کمیونٹی، یہ کیا ہے اور ان کے اوپر جبر کی داستان اتنی طویل کیوں ہے؟ بہت عرصے سے یہ زیر دست ہے۔ جی، مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے برما میں یہ خاصا پرانا ہے اور برما میں جو اسلام ہے، برما کو اب میانمار کہا جاتا ہے، وہاں پہ اسلام جو ہے وہ عرب ٹریڈرز کے تھرو آیا ہے اور یہ جو روہنگاز ہیں جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ رکھائن اسٹریٹ میں 18th سینچری اے ڈی میں 8th سینچری میں آئے، یعنی یہ آج سے کوئی 13 صدی پہلے وہاں پہ آئے عرب ٹریڈرز، وہاں پہ آباد ہوئے، ان کی یہ آل اولاد ہے اور یہ وہاں پہ سینچریز سے آباد ہیں۔ اور اس کے بعد سے جو مسئلہ جو ہے ہم اگر جمپ کر کے آتے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ سال ہے 1785 جب ینگون کی حکومت نے، یعنی جو رنگون تھا اس وقت، انہوں نے اس علاقے کے اوپر، جس کو رکھائن اسٹیٹ پہلے کہتے تھے اور انگریزوں نے اس کو ارکان کہا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہ ایک بڑی اوتھینٹک فگر ہے کہ اس وقت وہاں پہ یعنی
1785 میں وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 35,000 تھی. یہ ایک ریکارڈڈ چیز ہے، یعنی آج سے 2 صدیاں پہلے. اس کے بعد ایک انگریزوں نے سینسس کروائی 1891 میں، اس میں 58,000 مسلمان تھے اسی ارکان اسٹیٹ میں. 1911 میں دوسرا سینسس ہوا، اس میں ان کی تعداد 1,78,000 ہو گئی. اب دوسری دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب اس علاقے کے اوپر اس کو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ بنا، اس کے بعد یہ برٹش انڈیا کا حصہ بنا. تو برٹش انڈیا میں جب یہ آیا تو یہ ایڈمنسٹر ہوتا تھا چٹاگانگ سے، اور بنگال اور اراکان کے درمیان میں کوئی ریکگنائز بارڈر نہیں تھا. تو اس لیے پاپولیشن کا فلو جو تھا وہ دونوں طرف آنا جانا تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آ کے آباد چٹاگانگ میں ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چٹاگانگ سے وہاں چلے گئے. اب انہوں نے یعنی جب جو برمیز جو ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ جب ہم نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا یعنی 1785 میں، تو یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھے، جو کہ فیکچولی غلط ہے. وہاں پہ 35,000 مسلمان تھے، ان کو دھکیل کے بنگال میں انہوں نے بھیج دیا. بالکل. اور وہ برٹش رول جو ہے اس میں وہ دوبارہ اپنے یعنی وطن میں واپس گئے، اور ان کی تعداد آج 8 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. 1982 میں انہوں نے ایک سٹیزن شپ ایکٹ بنایا میانمار گورنمنٹ میں، جس میں ان کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا گیا. شہریت ان کی نہیں ہے، اسٹیٹلیس ہیں، یہ اسٹیٹلیس ہے وہاں پہ. لیٹس کم ٹو دس ڈاکٹر موعید کہ یہ جو خبریں چلتی رہیں، انگ سان سو کی نوبیل پیس پرائز ان کو ملا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے، لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. زرداری صاحب یہاں سے چل کے وہاں پر جاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ان کا بیان بھی میں پڑھ رہا تھا، مکمل طور پر خاموش تھی. انہوں نے اس کمیونٹی کا ذکر بالکل نہیں کیا اپنے بیان میں سے. تو یہ فگر اتنے لارج نہیں ہے یا فلٹر لگا دیے گئے ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی کہہ دوں کہ میں نے اپنے پروگرام میں اس وقت ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، اور پاکستان کی جتنی ویب سائٹ ہیں اس پہ بڑا ایک فیلنگ تھی کہ 20,000 سے زیادہ ایک اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے. تو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں آئی واز ارسپانسبل، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ اندازہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ مسلمان جو ہیں مارے گئے ہیں. اور سبسیکوینٹلی جب میں نے اس کو فیس بک پہ ڈالا تو وہاں پہ بہت سے انڈین جو کمنٹیٹر تھے انہوں نے لکھا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور اسلامسٹ گروپ جو ہیں اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور یہ کلنگ فیو ہنڈریڈز کی ہے. تو مجھے پھر بڑی انٹریگ ہوئی، میں نے چیک کرنا شروع کیا تو جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں جیسے گارڈین ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، وہاں کچھ ذکر نظر آتا ہے. گارڈین میں بالکل نہیں ملا لیکن نیو یارک ٹائمز میں میں نے ایک پیس دیکھا تو یہ اندازہ مجھے ہوا کہ کلنگز ہوئی ہیں، فیو ہنڈریڈز ہوں گی کلنگز، لیکن وہ ہزاروں نہیں ہیں. ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہے بیکاز بی بی سی میں انہوں نے اس کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل بنگلہ دیش کی طرف آ گئے. تو ایک ریزن ہے کہ خود برما کے اندر کلنگ اتنی نہیں ہوئی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے آنگ اس کی سوچی کی. لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جون میں ان سے جب پوچھا گیا سوچی سے کہ آپ جو ہیں ان کو سٹیزن شپ رائٹ ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اتنی بڑی لیڈر، اب یہ جیسے پاکستان میں ہے کہ اگر آپ احمدی قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو نام آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو لوگوں کو فوری طور پہ شک یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ احمدی ہیں قادیانی ہیں. پوائنٹ آف پرنسپل ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ مائنورٹی کو بنگلہ دیش کی طرف آ گئے. تو ایک ریزن ہے کہ خود برما کے اندر کلنگ اتنی نہیں ہوئی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے آنگ اس کی سوچی کی. لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جون میں ان سے جب پوچھا گیا سوچی سے کہ آپ جو ہیں ان کو سٹیزن شپ رائٹ ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اتنی بڑی لیڈر، اب یہ جیسے پاکستان میں ہے کہ اگر آپ احمدی قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو نام آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو لوگوں کو فوری طور پہ شک یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ احمدی ہیں قادیانی ہیں. پوائنٹ آف پرنسپل ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ مائنورٹی کو آئینی تحفظ کیا موجود ہے، آئینی تحفظ ہے یا اس سے ہمارا دنیا میں یہ پورا معاشرہ اس سے ڈسٹروائے ہوگا. کہتے ہیں آپ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سمپتھی ہے، کوئی سمپتھی فیکٹر ہے. تو آنگ سان سوچی جو ہے وہ کہہ نہیں سکی، اتنی بڑی لیڈر ہو کے وہ اس کو نہیں کر سکی. اور مجھے تو شک یہ ہے کہ جب OIC نے تھوڑا سا اس کو ریز کیا اور نیو یارک ٹائمز میں لوگوں نے لکھا کہ بھی آنگ سان سوچی کیوں نہیں بولتی اس کے اوپر، تو پھر وہ مجبور ہو کے اس نے پارلیمنٹ میں گزشتہ روز جس کو BBC میں ہم دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر بھی اس نے نہ رکھین کا ذکر کیا ہے پروونس کا، نہ مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، نہ اس نے ایک عمومی سے انہوں نے پرنسپل بات کی ہے جی کہ جو شہریت کے قوانین ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے، مائنورٹیز کے رائٹس، اور اس کے بعد یہ کہ جب تک مائنورٹیز کے رائٹس آپ انشور نہیں کریں گے تو ایک جینوئن جمہوری معاشرہ جو ہے نا یہ اٹس لائک اے پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ. ناٹ مور دین دس. کم شوکت، ایک ایسا ملک جس کے اندر
اتنا کچھ ہو رہا ہے، جس کے ارد گرد امت مسلمہ کے جو نمائندہ گروپ ہے ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، جس کا قریب ترین علاقہ اگر آپ لیں مذہبی طور پر تو وہ مڈل ایسٹ بنتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، سیریا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، لیبیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. برما سے متعلق جو خبر ہے، میں برما اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تمام لوگ اس کو برما ہی گرداندے ہیں، غلط العام ہے لیکن وہ I'll stick to that. برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بہت بڑی خبر بن گیا پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل بڑی خبر بنا، اور میں ابھی بھی یہ جو مختلف فگرز ہیں 100 یا 200، میں ذاتی طور پر اس فگر کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں، بیکاز اگر زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں اس سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ برما کے اندر سے تو کوئی خبر نہیں آ رہی، آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے وہاں سے. ایک شوکت وہ ڈینائی کر رہے ہیں، میں نے دیکھا برما کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، خبر نہیں آ رہی نا ادھر سے. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی خبر ادھر سے نہیں آ رہی. یو این والے آن گراؤنڈ نہ گئے، نہ ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو برمین سٹیزن ہی نہیں ہے. جب آپ برما کے سٹیزن کے بارے میں یو این سے پوچھیں گے یا برمیز گورنمنٹ سے پوچھیں گے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے سٹیزن ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1948 سے 1962 تک روہنگا مسلمز کو باقاعدہ شہریت ملی رہی. 62 میں جنرل نی وین آئے تو اس نے روہنگا مسلمز کو فوج سے نکال دیا، آفیسر سے نکال دیا، اور یا تو وہ بھاگے بنگلہ دیش گئے. صرف بنگلہ دیش نہیں جاتے، یہ تھائی لینڈ بھی جاتے ہیں. 2000 کلومیٹر بارڈر تھائی بھی ان کے ساتھ ملتا ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک اور کہانی ہے. 82 میں نیا سٹیزن شپ ایکٹ لائے جنرل نی وین. اس ایکٹ میں انہوں نے جو بھی روہنگا مسلم تھے ان کو اسٹپ آف کر دیا اس نیشنلٹی سے. اس نے بیس لائن یہ رکھی کہ 1823 سے پہلے جو لوگ اپنی اینسیسٹری پروو کر سکتے ہیں برما کے اندر ان کو ہم دیں گے. اب 1823 سے پہلے میں پاکستان میں اپنی اینسیسٹری ایز آن پیپر تو میں نہیں کر سکتا. ہاف دا گلوب کی اینسیسٹری چینج ہو جاتی ہے اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ اس کو لے آئیں گے، کوئی بھی پروو نہیں کر پائے گا کہاں سے وہ آیا. تو اس وجہ سے جب وہ اپنے ان مسلمانوں کو سٹیزن ہی نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کا جو فگر ہے کتنے مارے گئے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ فگر اس لیے کہ جو ہم نے فوٹوز دیکھے، پورے گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کا وکٹم بن رہا ہے، بلکہ اس ویسینٹی میں، اس کمیونٹی میں جو بھی ہے پورا گاؤں جل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے جل رہا ہے. جن کو کہتے ہیں کہ نان برمیز ہیں، ان کو کالا کہتے ہیں، اور کالا کہہ کے ان کو نکالیں. تیسری جو ان کی نفرت کی وجہ ہے وہ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بدھسٹ ہیں، عموماً بدھسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیسفل ہیں، وہ مارنے کے چکر میں نہیں پڑتے، لیکن یہاں پر باقاعدہ ریلیجس فیکٹر ہے. کیٹل کلر کہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر. بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. انفیکٹ امبیسڈر صاحب سے اسی نقطے کے اوپر کہ بدھ مت کے بارے میں تو وہ امن اور ان کی زبان میں آشتی کا پیغام ہے، اور اس کے بعد آپ تمام برائی کو وائلنس آپ قدم بھی اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں نیچے چونٹی نہ آ جائے. مطلب یہ ان کی تربیت ہے. For them to be burning houses اور villages کو نکالنا اور اس کے بعد لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اور قتل کرنا، اور ریاست کی پالیسی جو ہے اس کو اپنے بدھ مت کے نام کے اوپر اتنا اوپریسو بنانا، واٹس دی ایکسپلینیشن فار اس کا تو کوئی تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیے جی، میرے خیال میں تو تمام مذاہب جو ہیں انکلوڈنگ بدھ مت وہ سارے امن و آشتی کا ہی سبق دیتے ہیں. انکلوڈنگ کرسچینٹی میں بھی یہ ہے کہ آپ کے ایک طرف اگر منہ کے اوپر چپٹ پڑ جائے تو آپ دوسری چیخ جو ہے وہ آپ سامنے کر دیں. اسلام بھی امن و آشتی کا دیتا ہے، لیکن میرے خیال میں سب دنیا جو ہے اس میں ایک جو کہتے ہیں ایک ٹرینی آف میجورٹی چل رہی ہے، اور ایک قسم کے ایکسٹریمزم آ رہی ہے. ہندو مت میں بھی آ رہی ہے، کرسچینٹی میں بھی آ رہی ہے، یہودیت میں بھی آ رہی ہے، اسلام میں بھی آ رہی ہے، اور یہاں پہ بھی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میانمار میں یا برما میں یہ زیادہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ انڈر دا ملٹری رجیمز بہت ہوا ہے، کیونکہ جنرل نی وین جو ہے اس نے بہت غلط روایت ڈالی ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی تمام پراپرٹیز لے لی اس نے 1962 میں، اور بہت ساروں کو بنگلہ دیش میں بھگا دیا، اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش سے بھاگتے بھاگتے تھائی لینڈ تک اور پاکستان تک، کراچی میں بہت سارے آئے، اس کے بعد سعودی عربیہ گئے. سعودی عربیہ میں آج اب بھی رہتے ہیں، اینڈ دے ہولڈنگ ٹیمپرری پاکستانی پاسپورٹس.
تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں برما کا ہے، لیکن اس نے یہ تمام مسئلہ جو ہے ان کو پرسیکیوٹ کر کے، اور UN نے یہ کہا ہے کہ یہ دس از